قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رمیسس ثانی لکھا گیا ہے۔ فرعون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا تھا اور خود کو مقدس ہستی ظاہر کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے کہا کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ نہایت ہی ظالم، سرکش اور متکبر تھا۔ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت ترین سزائیں دیتا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین تھی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے تھے اور ان پر قبطی لوگ بے انتہا ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی حیثیت صرف غلام کی تھی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کریں گے اور بنی اسرائیل میں سے جو شخص بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اسے کھولتی ہوئی تیل میں ڈال دیا کرتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مابوس کیا۔ انہوں نے فرعون کو دعوت توحید دی اور اسے سرکشی اور تکبر سے توبہ کرنے کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور فرمایا، ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور سلامتی اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ فرعون کہنے لگا، تمہارا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔ فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اژدہا کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، لیکن فرعون کہنے لگا، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، وہ اپنے رب کو بلا لے، تم چاہے جو نشانی لے آؤ، میں ایمان لانے والا نہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرعونیوں پر ٹڈیوں، جوؤں، میںڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، جو موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی واضح نشانی تھی، جس سے وہ مصائب میں مبتلا کر دیے گئے۔ کھلی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فرعون اپنی انا اور سرکشی پر قائم رہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر لشکر کشی کر کے انہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لیے نکل جائیں۔ لہٰذا آپ بنی اسرائیل کے ساتھ نکل پڑے۔ ادھر فرعون نے اپنی پوری لشکر کو جمع کیا اور آپ کے تعاقب میں نکل پڑا۔ شام کے وقت تک وہ بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس تاریخی واقعہ کو کچھ یوں بیان کیا ہے، بس انہوں نے صبح کا اجالا ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں جماعت ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعہ کہا کہ آپ لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعہ میں ایک نشانی ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ دنیا میں آل فرعون کو سمندر میں غرق کر کے سزا دی گئی اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، وہ لوگ صبح و شام نار جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آئے گی اللہ فرمائے گا فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب